کابینہ میں موجود افراد ہیں کیا وہ خان صاحب کے لیے اتنی ہی فائٹ کر رہے ہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو یہ کمپرومائز کہہ دینا کسی کو، دیکھیں یہ بہت ہرٹ کرتا ہے لوگوں کو۔ پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے جو اصل مقصد ہے اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے ان کو میں صرف اتنا کہوں گی نشانہ سیدھا رکھیں۔ اس جیل میں جو سامنے جیل موجود ہے آپ رہی، آپ کے ساتھ دیگر لیڈرشپ بھی رہی، اب مجھے یہ بتائیے گا، بڑا آپ روزے کی حالت میں بھی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کابینہ میں موجود افراد ہیں کیا وہ خان صاحب کے لیے اتنی ہی فائٹ کر رہے ہیں جتنی آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جن مشکلات سے گزری ہے نا، اور اس کے بعد بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اتنا کریڈٹ تو سب کو دینا چاہیے۔ یہ جو یہ کمپرومائزڈ کہہ دینا کسی کو، دیکھیں یہ بہت ہرٹ کرتا ہے لوگوں کو۔ میں صرف اتنا کہوں گی ہمارا مقصد، ہمارا نظریہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری باتیں پارٹی میں ڈیوائڈ کے لیے، پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے جو اصل مقصد ہے اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو میں تو صرف اپنے جو پاکستانی عوام ہیں اور کارکن ہیں ان کو میں صرف اتنا کہوں گی نشانہ سیدھا رکھیں، نشانہ اور فوکس وزیر اعظم عمران خان، ان کی رسائی، ان کی رہائی ہے، باقی کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ اچھا، اب لوگوں میں خوف و ہراس ہے 9 مئی سے لے کر، اور پھر آپ کے جتنے کارکنان نے اس حوالے سے جیلیں بھگتی، کچھ ان کے ارادے پختہ ہو گئے، کچھ جو ہے ٹوٹ گئے ارادے، لیکن آپ نئی جو مطلب وہ لوگ جو کہ آپ کے ووٹر ہیں تحریک انصاف کے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ وہ پولیس کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے، جیل میں کس طرح سے جائیں گے، حوالات میں کس طرح سے کاٹیں گے، تو کیا آپ انہیں ہمارے ناظرین کے ذریعے کوئی ایسی انفارمیشن دینا چاہیں گے کہ کوئی پرامن جو ہے وہ ریلیز کے حوالے سے کوئی آپ ایسا کوئی مشن لے کے چل رہی ہوں جس میں ان کی کوئی گرفتاری کا بھی خطرہ نہ ہو اور باقی معاملات بھی ٹھیک رہیں؟ دیکھیں احمد، سب سے پہلے تو میں بتاؤں، لوگ اور عوام اور پاکستانی کارکن سب جو ہے نا وہ خوف کے بت توڑ چکے ہیں۔ نہ جیلیں، نہ ایف آئی آر، نہ گھروں کے ریڈ۔ یعنی میں کل منڈی سے ہو کر آئی ہوں، جو میں نے ان کے گھروں کی حالتیں دیکھی ہے نا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی لشکر ہے جو صرف اسی ارادے کے تحت آیا ہے کہ اس گھر میں کوئی شیشہ چھوڑنا نہیں ہے۔ مطلب آپ ڈکیتی، کیا پولیس ڈکیتیاں کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے؟ آپ کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، آپ کا کام عوام کے گھر توڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور مجھے اس چیز نے اور حوصلہ دیا ہے۔ دیکھیں نہ عوام ڈر رہی ہے، نہ وہ ہار مان رہی ہے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ یہی بار بار میں ارباب اختیار کو بتانا چاہتی ہوں کہ جبری گمشدگیاں کر کے، لوگوں کے گھروں کو توڑ کے، چار دیواری کے تقدس پامال کر کے، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ لیکل بتاتی ہوں کہ ایک نے کہا کہ مطلب جب ریڈز شروع ہوئے نا تو ہمیں ظاہر ہے ایک گھر میں ہوا، دوسرے میں ہوا، تو جن لوگوں نے کنونشن کی اپلیکیشن دی تھی یا جو اس میٹنگ میں تھے، آف کورس انہیں بھی یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگلی باری ہماری آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ گھر خالی کر دیں اور چلے جائیں، یہاں ریڈ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہیں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ سو آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے لوگوں کا۔ اب لوگ ان ساری چیزوں سے، اس فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا نہیں ہے، جو جیل سے آتے ہیں وہ ہتھ کڑیاں چومتے ہوئے آتے ہیں، جو نکلتے ہیں بے گناہ لوگ وہ خان کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ باتیں یہی بتاتی ہیں کہ عوام کی ضد بن چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ میں 10,000 کے قریب سوشل میڈیا کے لوگوں کی ٹیم کریٹ کروں گا۔ آپ وہ ٹیم شیر افضل مروت ورسز عمران خان دیکھتی ہیں یا وہ ان دا فیور آف عمران خان دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھ سے جب آپ لوگ پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں نا تو میں کبھی جواب نہیں دیتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کا جو قد کاٹ ہے نا وہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ میٹر ہی نہیں کرتی کون ان کے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سے عمران خان صاحب کی متعلق میں بتا دیتی ہوں، جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو خان کو چھوڑ دیتا ہے عوام اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ خان کو مائنس کرنے نکلے تھے آج خود مائنس ہو گئے۔ ہم نے یہ دیکھا 28 اور جولائی جنہوں نے خان کے اوپر کہا تھا کہ ہم کانٹا لگا دیں گے، عوام نے ان کے اوپر کانٹا لگا دیے۔ دیکھیں جو مرضی کر لیں، اس وقت
اللہ رب العزت نے وزیر اعظم خان صاحب کو جو عزت دی ہے، نہ وزیر اعظم کی سیٹ اس کے آگے میٹر کرتی ہے، نہ کوئی باقی سارے بونے رہ گئے، ان کا اٹھائی قد اتنا چلائی بڑھ کے گیا۔ انتخابات میں بھی ہم نے اسی چیز کا یہ آئینہ دیکھا، لیکن آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ مطلب تحریک انصاف کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، علیمہ آپا کی طرف سے اور بہت سے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عید کے بعد ہم احتجاج کے لیے جائیں گے، کیا اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں؟ اگر مطلب پھر بھی جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومتوں کی جانب سے پرمیشنز نہیں ملتی، یا مطلب مینار پاکستان ہو یا آڈیٹوریم ہو نہیں ملتی، تو اس حوالے سے بھی تیار ہے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کر لی، ہمارے لیڈر کو آپ نے جیل میں بھیج دیا، ہمارے کارکنوں پر جتنا ظلم و ستم ہوا، 26 نومبر کو گولی تک چل گئی، اس کے بعد بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے کنونشنز بھی ہو رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی ہو رہی ہیں، ہماری افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے نا، تو یہ چیز مان لے کہ عوام تھک نہیں رہی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی، پرامن احتجاج ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنے لیڈر کے لیے ایک اگر پیسفل سٹ ان کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اڈیالہ کے باہر کوئی تحریک کرنا چاہتی ہے، تو آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ اس کو پولیٹیکل سپیس دیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ آئیں اور یہ کریں۔ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، بقول آپ کے، آپ تو بہت مقبول ہیں نا، بقول آپ کے عوام تو آپ سے بہت خوش ہے نا، تو جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو میرے جیسے ایک سیاسی ورکر کو ہی مینار پاکستان بھرنے کے لیے کہہ دینا، دل بڑا کرے، اسی راستے حوالے سے کھول اعظم دیں، سواتی نے بھی کہا تھا کہ اگر راستے انہیں کھول دیں، 7 دن کا وقت مل ریڈ جائے۔ نہ دیکھیں، ہم تو دن بھی نہیں مانگتے، ہم تو کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے آپ ہمیں دے دیں، راستے کھول دیں، لوگوں کے گھروں پر ریڈ نہ کریں۔ ہم تو آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیسفل جلسہ، پیسفل احتجاجی تحریک، پیسفل افطاری، پیسفل کنونشن۔ اگر آپ اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تو عوامی عدالت میں ویسے ہی ہار چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ Thank you. چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی عالیہ حمزہ تھی، گفتگو سنی۔ یقینی طور پر جہاں پہ تحریک انصاف کے اوپر اس وقت جو پولیس کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ نہیں رک پایا، وہیں پر یہ عالیہ حمزہ اس بات پر قائم ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید پارٹی کو منظم کریں گی، اور آنے والے دنوں میں اگر احتجاج کی کال پانی پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے تو اسے بھرپور طریقے سے کیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔